السلام علیکم دوستو، نالج ود اسلام کو خوشامدید۔ دوستو، برصغیر کی جدوجہد آزادی کی تاریخ میں کاکوری ٹرین ڈکیتی کا واقعہ ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ تاریخی واقعہ 9 اگست 1925 کو پیش آیا تھا، جب انڈیا میں کاکوری کے قریب سہارنپور سے لکھنؤ جانے والی ٹرین کو روک کر اس میں موجود سرکاری خزانہ لوٹ لیا گیا۔ انڈین ریپبلکن ایسوسی ایشن کے صرف 10 نوجوان اس وقوع کے ذمہ دار تھے۔ ان نوجوانوں کے نام پنڈت رام پرساد بسمل، راجندر لاری، روشن سنگھ، اشفاق اللہ خان، ستیندر ناتھ بخشی، چندر شیکھر آزاد، بنارسی لال، بنواری لال، بھوپندر سانیال اور پریم کشن کھنہ شامل تھے۔ 9 اگست 1925 کو نصف کے قریب شب گزر چکی تھی۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ ایسے میں جب سہارنپور سے لکھنؤ جانے والی 8 ڈاؤن پیسنجر ٹرین کاکوری اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر آ کر رکی تو چند مسافر ٹرین سے اترے اور چند لوگ ٹرین میں جلدی سوار ہو گئے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ تھوڑی دیر میں ایک ہنگامہ برپا ہونے والا ہے جو ہندوستان میں برطانوی حکومت کو ہلا کر رکھ دے گا اور برصغیر کی جنگ آزادی کی تاریخ میں اولو العزمی اور جاں بازی کا ایک ایسا نقش ابھرے گا جو آزادی کی تاریخ میں ہمیشہ عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ ٹرین کاکوری کی حدود سے نکلی ہی تھی کہ ایک ویران سی جگہ پر زنجیر کھینچ کاری سے روک لیا گیا۔ چند آدمی تیزی کے ساتھ نیچے اترے اور انہوں نے ٹرین کے دونوں جانب پوزیشن سنبھال لی۔ ٹرین کا گارڈ اور ڈرائیور ان کے نشانے پر تھے جب فائروں کی آواز فضا میں گونجی اور ٹرین میں مسافروں اور عورتوں بچوں کی چیخو پکار کا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اچانک فضا میں ایک دبنگ آواز گونجی اور اعلان ہوا کہ کوئی شخص ٹرین سے اترنے اور کوئی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ہم ڈاکو نہیں، انقلابی ہیں۔ ہم کسی مسافر کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، صرف ٹرین میں جانے والا سرکاری خزانہ لوٹیں گے اور چلے جائیں گے۔ گروپ کے چند نوجوان گارڈ کے ڈبے تک پہنچ گئے اور اسے محاصرے میں لے لیا۔ گارڈ کو نیچے اتار لیا گیا۔ 3-4 آدمیوں نے اس ڈبے میں گھس کر اس تجوری کو نیچے گرا دیا جس میں سرکاری خزانہ موجود تھا۔ گارڈ نے کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی۔ نوجوانوں نے تجوری کو چھینی، ہتھوڑے پھر کلاہاڑی سے توڑ ڈالا۔ انہوں نے سارا خزانہ سمیٹ کر گٹھریوں میں باندھ لیا۔ اس کے بعد گارڈ کو روک کر ڈرائیور کو گاڑی لے جانے کا حکم دیا۔ یہ سارا مرحلہ طے کرنے میں 45 منٹ صرف ہوئے۔ برطانوی استعمار اور اس کے آئینی نظام پر تاریخی ضرب لگ چکی تھی۔ نوجوان خزانے کی گٹھریوں کو سر پر رکھ کر پیدل ہی چل پڑے اور لکھنؤ پہنچ کر اپنے خفیہ ٹھکانوں میں روح پوش ہو گئے۔ اسی دوران ٹرین بھی لکھنؤ اسٹیشن پہنچ چکی تھی جہاں مسافروں کی چیخو پکار سے پورا اسٹیشن گونج رہا تھا۔ اگلے روز اخبارات کے ذریعے یہ خبر ملک کے طول و عرض میں پھیل گئی۔ ہر شخص کی زبان پر کاکوری میں سرکاری خزانہ لوٹنے کے بہادرانہ کارنامے کا تذکرہ تھا۔ اتر پردیش کی حکومت نے نہایت سرگرمی کے ساتھ معاملے کی تفتیش شروع کی۔ ابتدا میں مایوسی، ناکامی، غصے اور جھنجھلاہٹ کے سوا پولیس کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا، مگر 1.5 ماہ کی مسلسل جستجو کے بعد 26 ستمبر 1925 کو پورے صوبے میں بیک وقت چھاپہ مارا گیا اور 44 کے لگ بھگ نوجوان گرفتار کر لیے گئے۔ مقدمہ شروع ہونے سے پہلے 16 نوجوان رہا کر دیے گئے اور بقیہ 28 کو کٹہرے میں لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ملزمان میں سے 2 افراد بنواری لال اور بھوپندر سانیال نے اقبال جرم کر لیا اور منصوبے کی تمام تفصیلات وعدہ معاف گواہ بنائے جانے کے وعدے پر پولیس کو بیان کر دیں۔ پتہ چلا کہ 3 ملزمان اشفاق اللہ خان، ستیندر ناتھ بخشی اور چندر شیکھر آزاد کے علاوہ تمام ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں۔ پولیس نے ان تینوں ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھی ہندوستان بھر میں جال بچھا دیا اور تھوڑے ہی دن میں اشفاق اللہ خان اور ستیندر ناتھ بخشی بھی گرفتار ہو گئے۔ مقدمہ شروع ہو گیا۔ تمام ملزمان کے حوصلے بلند تھے۔ سب کے سب پڑھے لکھے نوجوان تھے جو جیل سے آتے اور جاتے وقت گیت اور غزلیں گایا کرتے تھے جن میں بیشتر ان کی اپنی کہی ہوتی تھی۔ ان میں سب سے مشہور غزل کا مطلع سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ 21 مئی 1926 کو سیشن کورٹ میں مقدمے کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ یہ مقدمہ مارچ 1927 تک جاری رہا اور 6 اپریل 1927 کو مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ اس فیصلے کے مطابق رام پرساد بسمل، راجندر ناتھ لہری اور روشن سنگھ کو سزائے موت اور دیگر ملزمان کو عمر قید 5 سے 10 سال قید کی سزائیں سنا دی گئیں۔ ان ملزمان میں اشفاق اللہ خان، ستیندر ناتھ بخشی اور چندر شیکھر آزاد شامل نہیں تھے کیونکہ وہ ابھی پولیس کے ہاتھ نہیں آئے تھے۔ چندر شیکھر آزاد آخر وقت تک پولیس کے ہاتھ نہیں آئے مگر بعد میں انہیں ایک اور مقدمے میں گرفتار کر کے سزائے موت دے دی گئی۔ برصغیر کی تاریخ میں یہ واقعہ کاکوری ڈکیتی کیس کے نام سے معروف ہے۔ آزادی کے بعد حکومت ہند نے سزائے موت پانے والے 2 حریت پسندوں رام پرساد بسمل اور اشفاق اللہ خان کی یاد میں ایک ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔